بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. In this program, we are going to learn about so much knowledge and Arabic vocabulary. So let's start our program with the first segment. But before that, I'd like to tell you the Fasilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھو، قیامت کے دن میں تم سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں درود پاک کی فضیلت ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی انفارمیٹیو بات بتانا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے آب زمزم دیکھا ہے؟ اکثر لوگ آب زمزم رمضان میں بھی پیتے ہیں، روزہ کھولتے ہوئے پیتے ہیں، اور جب بھی روزہ کھولتے ہیں تو کبھی کبھار آب زمزم پیا جاتا ہے۔ جو آب زمزم پی کر بعد میں پینے کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا فوراً سے قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی برکت ہے آب زمزم کی۔ جیسے ہی آپ آب زمزم پیئیں گے آپ کا دعا قبول ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں اور ہم سب کو مدینے اور مکے میں خوب آب زمزم پینا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم،
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى ترجمہ کنز العرفان۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ہاں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمارے محب بھائی نے کتنے اچھے انداز میں تلاوت سنانے کی سعادت حاصل کی، اور اب بڑھیں گے اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک سوال کر دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، اسلامی آخری مہینہ کیا ہے؟ آخری اسلامی مہینہ کا نام بتائیے۔ پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے حمزہ بھائی۔ السلام علیکم حمزہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سے کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں گے؟ آج میں آپ کو امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ سبحان اللہ، چلے سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں مجھے ہر غم سے بچانا میرے مولا، عقبہ میں نہ کوئی رنج دکھانا میرے مولا، عقبہ میں نہ کوئی رنج دکھانا میرے مولا۔ بیٹھو چپ چپ درے پاک پیغمبر کے حضور، تو اس وقت ایمان پر اٹھانا میرے مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا پچھاڑے کھائیں گے. خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو. آ میرے عطار آ وہ جب کرم فرمائیں گے. آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے. آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. ڈاکٹر مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے سنا ایک بہت ہی شاندار کلام. اب بڑھیں گے کچھ کالز کی جانب. میرا نام اویس عادل ہے. میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعرے سناؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ کال. میرے اچھے اچھے
حمزہ بھائی، یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آبِ زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. تو بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. میرا نام عثمان اتاری ہے، میں ٹوبہ سے بات کر رہا ہوں. آج میں مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں، ہمارے ساتھ بھی ایک بہت ریگولر کالر آئے ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ زمان اتاری. جی شاہ زمان اتاری. آپ شاہ زمان اتاری ہیں اور یہ ریگولر کالر ہیں، ہمارے بہت ہی اچھے کالر ہیں، ہمیں انفارمیشن بھی دیتے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، سوال کے جواب بتاتے ہیں. تو آئیے ان سے کچھ ڈیٹیل لیتے ہیں. آپ کہاں سے؟ شاہپور جہانیہ سے. شاہپور جہانیہ سے ہیں، اور ماشاءاللہ. اور آج آپ ہمیں کچھ سنائیں گے ہمارے پروگرام میں جو آپ کال میں سناتے ہیں؟ تو آج بھی کچھ سناتے ہیں؟ نعت سناؤں. جی نعت سنائیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. آپ ہمارے پروگرام میں اتنی دور سے آئے اور بہت اچھے انداز میں کلام سنایا. جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کلام سنایا، اور اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں، اسی طرح بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مینرز. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں محمد ایان اتاری. جب ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلے جو اچھی نہ ہو تو پہلے اس بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کر لینی چاہیے، اور ایسے ہی کسی کے بارے میں برا خیال ذہن میں نہیں لانا چاہیے. پیارے بچوں، شیطان بہت ہی چالاک ہے. وہ کبھی کسی کو لوگوں میں برا بنانے کے لیے کسی بھی انسان کے ذریعے کوئی بری بات پھیلا دیتا ہے، اور سب شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی بات پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں ایک بچے بکر کے بارے میں پتہ چلا. اس نے خالد کے بیگ سے پینسل چرا لیے، اور جس نے بیگ سے پینسل نکالتے دیکھا اسی نے شیطان کے باتوں میں آ کر سب کو یہ بتایا بکر نے خالد کی پینسل چرائی ہے. حالانکہ بات یہ تھی کہ خالد نے بکر سے پینسل لی تھی. اب بکر خالد کی پرمیشن کے ساتھ ہی اس کے بیگ سے اپنی پینسل لے رہا تھا، جبکہ جس نے یہ کرتے دیکھا اس نے بری سوچ کے ساتھ غلط بات سب کو بتائی، اور پھر جس نے بھی اس کو سچ سمجھا وہ بلا وجہ بکر کے بارے میں بری بات سوچنے لگے. پیارے بچوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گا، جب ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ چلے تو سب سے پہلے ہمیں سچ بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے ہی کسی کے کہنے پر کسی کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں نہیں لانی چاہیے. تو دیکھا پیارے بچوں، ہم نے مینرز میں کتنی اچھی بات سیکھی. شیطان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، حاضر ہوں گا پھر کچھ اچھی باتوں کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
बच्चों की शाम बच्चों की शाम माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि मैनर्स के बारे में कितना ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। और मैनर्स में हमने ये सीखा कि हमें शैतान की बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप लोगों में से किसी को पता है मैनर्स में हमने क्या सीखा? आप बताइए। हमजा भाई माइक दे दीजिए। शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कुछ कॉल्स लेते हैं। मेरा नाम लाइका नूर है। मैं सियालकोट कैंट से बात कर रही। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। जिलहज जज़ाकल्लाहु खैरा किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और आपने जवाब बताया जिलहज, और आपने जिलहज जवाब बताया। और प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको सवाल का दुरुस्त जवाब बताऊंगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरानिक वोकैबुलरी। बच्चों की शाम बच्चों की शाम। So we entered our segment called Quranic vocabulary, and in this segment we are going to learn Arabic in Quran, which is in Quran. And now we are going to proceed to Fuzail bhai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फुज़ैल भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। फुज़ैल भाई, आपको ज़िलहज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? जी, वैसे तो सवाल आपका क्या था? सवाल था कि बताएं इस्लामी आखिरी महीना कौन सा है? हाँ, जो बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं तो वो ज़िलहिज्जा कह रहे हैं ना जी। तो ये बहुत ही प्यारा महीना है और इस महीने के अंदर दो बहुत अहम इबादत की जाती हैं। मुसलमानों की इसमें दो बहुत अहम इबादत होती है। एक तो बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को ख़ास तौर पे अच्छी लगती है, और वो है कुर्बानी। वो क्या है? कुर्बानी। जानवर आते हैं, बच्चे उनको प्यार भी करते हैं, उनके साथ उनकी खिदमत भी करते हैं, उनका देखभाल भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, और बच्चों को भी उसमें मज़ा भी आता है। बकरे भी आते हैं घर के अंदर। तो ज़िलहिज्जा के महीने के अंदर मुसलमान क्या करते हैं? अल्लाह पाक की राह में जानवरों को कुर्बान करते हैं। और दूसरी बहुत अहम इबादत भी होती है, और वो इबादत साल में सिर्फ़ एक बार होती है, और वो है प्यारे बच्चों हज। क्या है वो? हज करने मुसलमान जाते हैं। तो ये जो हज होता है कौन से महीने में होता है? आखिरी महीने में, ज़िलहिज्जा के महीने में। कौन से महीने में होता है? ज़िलहिज्जा। तो दो अहम इबादतें जो साल में एक बार की जाती है। कुर्बानी भी साल में एक बार की जाती है, और हज भी साल में एक बार किया जाता है। और दोनों किस महीने में की जाती हैं? ज़िलहिज्जा के महीने में की जाती है। और भी इसकी बहुत सारी बरकतें हैं, लेकिन ये दो बातें हमने आज सुनी। जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमें ज़िलहिज्जा के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी। और आइए अरबिक वोकैबुलरी सीखते हैं। हाँ, हमारा तो सेगमेंट जो है वो तो अरबी वोकैबुलरी का है। कुरान पाक के अंदर जो अल्फाज आए हैं, जो वर्ड्स आए हैं, हम उन्हें सीखते हैं। वैसे तो हमारी ज़बान कौन सी है? उर्दू है। हम पाकिस्तानी हैं, तो बाज़ मुल्कों के अंदर इंग्लिश होगी, कहीं पर अरबी होगी, कहीं पर और दीगर ज़बानें होंगी। तो हम अपने इस सेगमेंट के अंदर सीखते हैं कुछ ऐसे अल्फाज जो कि अरबी के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, और कहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं? कुरान पाक में उनका ज़िक्र मिलता है। जैसा कि हमने लास्ट सेगमेंट के अंदर भी लास्ट डे हमने बहुत सारे अल्फाज सीखे थे, बल्कि हमने जुमले भी सीखे थे इससे पहले। कैफ़ा हालू का, अल्हम्दुलिल्लाह, अना बिखैर। तो आज हम सीखेंगे दो ऐसे अल्फाज जो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आजकल तो यूँ कह लें कि रोज़ाना ही उसको हम कहते होंगे, और वो है सर्दी। क्या है? सर्दी। जी, आज हम सीखेंगे कि सर्दी को अरबी में क्या कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ क्या होगा? सर्दी की ज़िद गर्मी। तो सर्दी को अरबी में क्या कहते हैं, और गर्मी को अरबी के अंदर क्या कहते हैं? कुरान पाक के अंदर 30वें पारे में, कौन से पारे में? 30th। जी, सूरतुल कुरैश के अंदर ये दो लफ्ज़ आए हैं। सर्दी को क्या कहते हैं और गर्मी को क्या कहते हैं? तो सर्दी को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्दी को विंटर।
کیا کہتے ہیں؟ ونٹر. اور گرمی کو سمر. کیا کہتے ہیں؟ سمر. سمر کہتے ہیں. تو عربی کے اندر سردی کو کہتے ہیں شتا. کیا کہتے ہیں؟ شتا. دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اسکرین پر, دیکھیں آپ, شین, تا, الف اور حمزہ. تو اسے جو ہم پڑھیں گے شتا. کیا پڑھیں گے؟ شتا. ٹھیک ہے, کیونکہ آخری حرف پر ہم حرکت نہیں پڑھتے, تو اس کو ہم پڑھیں گے شتا. کیا پڑھیں گے؟ کس کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاء اللہ. اور دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس, دیکھیں اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا جی, صیف. کیا لفظ ہے؟ صیف. کتنے حروف ہیں اس میں؟ 3. نمبر 1 صاد, نمبر 2 یا, اور نمبر 3 فا. تو صاد پر کیا ہے؟ زبر. یا پر تشدید نہیں ہے, جزم ہے. اس سے پڑھیں گے صیف. کیا پڑھیں گے اسے؟ صیف. تو یاد ہو گیا. چلیں پہلے ریپیٹ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں اس کو. سردی کو کہتے ہیں شتا. کیا کہتے ہیں؟ سردی کو شتا. سردی. سردی. گرمی. صیف. گرمی. سردی. اچھا آپ لوگ اسکرین پہ نہیں دیکھیے گا, ٹھیک ہے بھائی, بغیر دیکھے بتانا ہے. سردی کو, گرمی کو, سردی, گرمی, صیف. کس کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاء اللہ. چلیں آپ کے پاس مائک ہے, آپ سنائیں, بتائیں کہ گرمی کو کیا کہتے ہیں؟ صیف. صیف. جواب ان کا درست ہے, ماشاء اللہ. چلیں اب آپ بتائیں کہ آپ بتائیں سردی کو کیا کہتے ہیں؟ شتا. شتا کہتے ہیں. جواب ان کا بھی درست ہے. حمزہ بھائی آپ کو آیت یاد ہے یہ سورۃ قریش والی؟ چلو آپ آیت سنا دیں علی کہ یہ کس آیت کے اندر یہ لفظ آئے ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. سبحان اللہ. صیف یعنی ٹھنڈک, ونٹر آئی ہے. حمزہ بھائی نے آیت بھی صحیح سنائی ہے ماشاء اللہ. تو سردی کو کیا کہتے ہیں اور گرمی کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ آج ہم نے یہ 2 لفظ یاد کیے ہیں. سب کو یاد ہو گئے؟ جی. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں عربی سکھایا جو قرآن میں موجود ہے, قرآنی ووکیبلری بتائی. تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں ہم انٹر ہو چکے ہیں اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کہانی. اس میں ہم ایک بہت ہی اچھا کہانی سنیں گے. وہ ہے ایک ہرن, چھوٹے سے ہرن کے بارے میں. ایک چھوٹا سا ہرن ہوتا ہے اور اس کو ستارے دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے. ستارے دیکھے ہوئے آپ نے, سٹارز, اس کو سٹارز دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے. ایک دن, اور اس کو سٹارز اچھے بھی بہت لگتے ہیں. ایک دن وہ جب بھی سوتا تھا تو آسمان کی طرف دیکھتا رہتا تھا. رات کے وقت جب بھی ستارے آتے تھے, موجود ہوتے تھے, تو وہ ستاروں کو دیکھتا تھا اور اس کو اور ستاروں سے باتیں کرتا. اس کو ستارے دیکھتے ہوئے بہت مزہ آتا. اچھا ایک دن بتاؤں کیا ہوا. ایک دن ہوا کچھ یوں کہ وہ جب اپنی امی سے کہنے لگا کہ امی جان میں سارے سٹارز گن سکتا ہوں. تو اس کی امی نے کہا کہ نہیں بیٹا, آپ سارے سٹارز تو نہیں گن سکتے کیونکہ سارے سٹارز کاؤنٹ لیس ہیں, یعنی آپ کاؤنٹ ان کو کر ہی نہیں سکتے. اتنے سارے ہیں کہ آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ پھر ہرن کہنے لگا کہ امی جان مجھے تو بہت ساری کاؤنٹنگ آتی ہے, وہ بھی 1000 تک. میں آپ کو سناؤں؟ چلیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. 1 2 3 4 5 کرتے کرتے 1000 تک پہنچ گیا. پھر اس کے بعد وہ اس کی امی جان ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا ہرن آپ کاؤنٹ تو کر ہی نہیں سکو گے کیونکہ وہ سٹارز اتنے سارے ہیں. چلو ابھی دیر ہو گیا ہے تو آپ سو جاؤ, کل صبح انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو پھر وہ ہرن کو نیند بالکل بھی نہیں آئی. آسمان کو دیکھنے لگا اور ستاروں کو گننے لگا. 1 2 3 کرتے کرتے 10 تک پہنچ گیا. اور جیسے ہی 10 تک پہنچ گیا اس نے ایک جمپ ماری اور چلتے 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 ایک جمپ ماری اور وہ جنگل کے کنارے پہ چلا گیا.
چلتے 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 اس کو 50 اسٹارز کاؤنٹ کر لیے. پھر ایک سامنے ایک الو نظر آیا, یعنی آؤل اسے کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو ہرن؟ تو پھر ہرن کہنے لگا کہ الو بھائی, آؤل, I am counting the stars. میں ان سارے ستاروں کو گننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو الو مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹا ہرن, آپ ان سارے سٹارز کو تو نہیں گن سکو گے کیونکہ یہ بہت سارے ہیں. پھر ہرن کہنے لگا کہ نہیں میں تو سارے گن لوں گا کیونکہ مجھے 1000 تک کاؤنٹنگ آتی ہے. پھر الو خاموش ہو گیا اور پھر وہی بات, ہرن آگے چلتے چلتے اوپر دیکھتے دیکھتے تقریباً اس کے 100 سٹارز کاؤنٹ ہو گئے. پھر وہ چلتے اتنا چل لیا تھا کہ اس نے 1000 تک سٹارز کاؤنٹ کر لیے تھے. آپ کو پتا 1000 کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا بتائیں 1000 کے آگے کتنے زیروز ہوتے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا, 1 کے آگے کتنے زیروز ہوتے ہیں 1000 میں؟ جی بالکل صحیح کہا, 1 کے آگے 3 زیروز ہوتے ہیں تو وہ 1000 ہو جاتا ہے. کرتے کرتے وہ چلتے جنگل کے کنارے پہ چلا گیا اور اس کے ابھی تک 1020 ہوئے تھے, 1020 سٹارز ہو گئے تھے. لیکن وہ پریشان, اتنے سارے سٹارز اور میں نے صرف 1020 تک کاؤنٹ کیا. پھر وہ پریشان ہو گیا اور اس کو نیند آنے لگی. تو اس نے ایک اسٹرابیری کے پودے, اسٹرابیری دیکھا ہوا آپ نے, اسٹرابیری کے پودے میں سے پتا کھایا اور وہ اپنے گھر چلا گیا اور سو گیا. اور اس کو ایک چڑیا بھی ملی تھی. اس نے بھی یہ کہا کہ آپ بالکل بھی سارے سٹارز نہیں کاؤنٹ کر سکو گے. تو ہرن نے کہا نہیں بھائی میں تو کر ہی لوں گا کیونکہ مجھے 1000 تک کاؤنٹنگ آتی ہے. چلتے چلتے تھک گیا اور گھر چلا گیا. پھر لیکن ستارے تو گن نہیں سکا اور ستارے گننے میں کامیاب نہ ہوا. تو آخر اس کو اپنے امی کی بات یاد آئی کہ سارے ستارے تو بالکل بھی نہیں گن سکتے. مگر میں ضد کیا اور میں نے اپنی امی کی بات سے اگینسٹ گیا, یعنی اپنے امی کی بات کو توڑ دیا. تو اسی طرح یہ سٹوری ہوا اینڈ. اور اب آپ لوگوں کو اس سٹوری سے کیا مورل ملتا ہے, کیا لرننگ ملتی ہے؟ آپ بتائیے اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ چلیں آپ بتا دیجئے. ایک سیکنڈ مائک دے دیں. آپ کو آتا ہے مورل آف دی اسٹوری؟ جی, اسٹوری سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس اسٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بڑوں کی بات مان لینی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد نہیں کرنی چاہیے. جی, بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور بڑوں کی بات مانیں گے تو کامیاب ہی ہوں گے ہمیشہ. بڑوں کی بات نہیں مانیں گے تو کامیاب اللہ نہ کرے نہیں ہوں گے. تو پیارے بچوں, آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسا لگا, اس سٹوری کا مورل کیسا لگا؟ تو کچھ کالز لیتے ہیں. میرا نام سید عائشہ صدیقہ ہے. آخری مہینے کا ذوالحجہ ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا ہماری ایک کالر ہے, وہ بہت ہی چھوٹی سی ننھی منی سی بچی ہے. انہوں نے ہمارے پروگرام میں کال کیا اور سوال کا درست جواب بتایا اور آپ نے بولا ذوالحجہ. اسی طرح میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتاؤں گا. تو نیکسٹ کال دیجیے. نام حورین ہے اور میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کے تمام پروگرام شوق سے دیکھتی ہوں اور اس پر عمل بھی کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرہ, آپ ہمارے پروگرام کی باتوں پر عمل کرتی ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں کال کیا. سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان, بچوں کی شان,
پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک میں ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں گے یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام آل عمران ہے، اور یہ سورت قرآن پاک میں 3 پارے میں ہے. کیا نام ہے بچوں؟ سورت آل عمران. آل عمران نام رکھنے کی وجہ، آل کم ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے 4 اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی اولاد کی سیرت اور ان کی فضیلت کی ذکر ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت آل عمران رکھا گیا ہے. اس سورت میں کیا بیان ہوا ہے، آئے یہ بھی سن لیتے ہیں. اللہ پاک کے ایک ہونے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے سچے ہونے پر دلیل دی گئی ہے. اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزات اور واقعات بیان کیا گیا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ملنے کو بھی بیان کیا گیا ہے. جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ماشاءاللہ آپ نے ہمارے پروگرام میں بہت ہی اچھے انداز سے قرآنی صورتوں کے بارے میں انفارمیشن دی. تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے سنا بہت ہی اچھا انفارمیشن، وہ بھی قرآنی صورتوں کے بارے میں. تو آئیے کچھ نعرے لگا لیتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں، سوال کا درست جواب بتا دیتا ہوں. سوال کا درست جواب ہے ذوالحجہ. سوال دہرا دیتا ہوں، سوال بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آج کا سوال تھا اسلامی آخری مہینے کا نام کیا ہے. اس کا سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا، اور جن کا بھی آنسر ذوالحجہ آیا ہے ان کا آنسر درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے انداز سے. تو بڑھتے ہیں اپنے. تو پیارے بچوں، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.